کہا جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا اثر بندے پر پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرقان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فرقان کہتے ہیں غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت۔ اور جس گھر میں نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھر میں تنگی لے آتا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں تنگی لے آتا ہے کہ جب بندی نیک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندی کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ایک ظالم بندہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندی کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اللہ رب العالمین اس بندی کو گناہ کی توفیق نہیں دیتا۔ جب لوگوں کے گھروں سے گانوں کی اور ڈیگوں کی آوازیں آنے لگے تو جان لینا کہ قیامت قریب ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور آپ نے وہ خود غیر محرم سے اپنے تعلقات کو اور بڑھاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین، پروگرام کا آغاز کیا جائے اس سے قبل میں یہ بتا دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جس میں آپ شریک ہیں یہ الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہر اتوار کو مختلف محلوں میں، مسجدوں میں، اسکولوں میں یہ پروگرام منعقد ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہفتے کا 9واں پروگرام ہے۔ 9 ہفتے سے تقریباً مسلسل یہ پروگرام چل رہا ہے، اور یہ پروگرام خاص طور سے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، تمام خواتین سے، کہ آج کے اس فتنہ پرور دور میں جہاں انسان نہ جانے کون کون سے فتنے میں ملوث ہے، دین پر چلنا، دین کی تعلیمات کو جاننا اور دین کی تعلیمات سے روشناس ہونا، یہ انسان کے لیے بڑا ہی مشکل سا تصور ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دین میں خواتین کے اندر دین کی بیداری لائی جائے، ماؤں اور بہنوں کو دین کی بیسک اور بنیادی تعلیمات دی جائے، موجودہ وقت کے فتنوں سے کیسے لڑا جائے، اور اپنے گھر کو بچوں کی تربیت کے ساتھ کیسے چلایا جائے، ان تمام مسائل پر الحمدللہ اس پروگرام میں بحث ہوتی ہے۔ تو یہ پروگرام جس میں آپ شریک ہیں یہ صرف اور صرف خواتین کی فلاح و کامیابی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ تمامی خواتین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین اس پروگرام کو ہمیشہ کے لیے چلا، اور اللہ رب العالمین اس پروگرام میں غیب سے اپنی مدد فرما، تاکہ ہم تمام خواتین، جو بھی خواتین اس پروگرام میں شریک ہوں، دین کی تھوڑی بہت جانکاری اور معلومات حاصل کریں، تاکہ وہ اپنے گھر کو آسانی سے چلا سکیں، بچوں کی تربیت کر سکیں، اپنے اندر دین کی تعلیمات، دین کی علامتیں اور دین کی نشانیاں لا سکیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم کا حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے وہ غلط اور صحیح، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز کر سکے۔ تو یہ پروگرام الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے ہر ہفتہ مختلف علاقوں میں، اور یہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہیں اس کا ایک اپنا چینل ہے آئی ٹرسٹ ٹی وی۔ جو بھی پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جو بھی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اسی یوٹیوب چینل پر آئی ٹرسٹ ٹی وی پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں خالی اوقات میں اگر ان پروگرام کو سننا چاہتی ہیں تو وہ آئی ٹرسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس
ان پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم نے جو بھی نیکیاں خالص تیرے لیے کی ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما لے، آمین۔ بیچ سے ذرا راستہ آپ لوگ چھوڑ دیں نکلنے کے لیے، سائڈ سے شروع کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ معزز خواتین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو ایک ایسے کام کے انجام دینے کے لیے سلیکٹ فرمایا، چنا، منتخب کیا کہ جس کام کے کرنے میں اور شریک ہونے میں اللہ رب العالمین نے اوروں کو انتخاب نہیں کیا، اوروں کو نہیں چنا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور آج آپ جس محفل میں موجود ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ وہ محفل ہے کہ جس میں فرشتے آ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں جو دین کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور دین کی محفلوں میں تعاون کرتے ہیں، دین کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لے، اور جو باتیں اس اجتماع میں کہی جائیں اے اللہ تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہی ایسی ذات ہے جو شکریہ کے لائق ہے۔ بے شمار لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور بزرگی اور برتری ہو اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم تمام لوگوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک ہے، جس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد ہم لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک بستی والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر یہ بستی کے لوگ آمنوا ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں،
تقوی مطلب ڈرنے لگیں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں۔ کیا فرمایا کہ آمنو، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان لوگوں پر زمین و آسمان کی رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن اللہ کہتا ہے انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، آمنو، ایمان نہیں لائے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان کی پکڑ کر لی، ان کو مضبوطی سے ہم نے پکڑ لیا۔ معزز خواتین، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کا اثر، گناہ کا نتیجہ آج نہیں تو کل بہت برا ہوتا ہے۔ جو بندہ یا بندی گناہ کرتا یا کرتی ہے، اس کا آج نہیں تو کل نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ گناہ کا اثر صرف گنہگار بندے پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قریب بستی والوں کے متعلق فرمایا۔ تو گناہ کا اثر صرف گنہگار پر نہیں بلکہ پورے سماج پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک کار ہے، کون گنہگار ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ جب کسی بستی میں کثرت سے گناہ عام ہو جائے اور اللہ رب العالمین اپنا عذاب بھیج دے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کرنے والا کون ہے اور گناہ سے بچنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ اور آج کے اس اجتماع میں ہمارا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ گناہ کے اثر کیا ہیں، بندہ یا بندی جو گناہ کرتے ہیں اس پر اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا نتائج ہیں، کیا نتیجے ہیں۔ آج کا میرا عنوان ہے گناہ کے اثرات انسانوں پر، گنہگار بندے پر۔ ویسے تو گناہ کرنے کے بعد انسان پر اس کے جو اثرات ہیں وہ بے شمار ہیں، اس کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن جو موٹے موٹے اثرات ہیں، موٹے موٹے نقصان اور موٹے موٹے ایفیکٹس ہیں گناہ کرنے کے بعد، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا اثر بندے پر پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے، انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے لوگو اگر تم تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ، یجعل لکم فرقانا، تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ یہ فرقان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فرقان کہتے ہیں غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت۔ یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا اگر تم تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے لگو، اللہ کے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی صلاحیت عطا کرے گا جس کے ذریعے تم غلط اور صحیح میں تمیز کر سکو گی۔ اور اگر تم گناہ سے نہیں بچو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذہنوں پر، تمہاری عقل پر پردہ ڈال دے گا اور تمہاری سمجھنے کی، تمہاری سمجھ بوجھ کی صلاحیت کو ختم کر دے گا۔ تو سب سے پہلا اثر جو گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ بندی یا بندہ علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، تو ان کا امام شافعی کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ امام شافعی اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑے جانکار، بڑے عالم، وہ اس ضمن میں ایک شعر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کے پاس گیا، استاذ کے پاس جانے کے بعد میں نے اپنے استاذ سے اپنے کند ذہنی کا ذکر کیا، اپنے استاد سے اپنے کم عقلی کا تذکرہ کیا، اپنے برے حافظے کا تذکرہ کیا۔ اپنے استاد سے کہا کہ استاد صاحب میرا حافظہ بہت کمزور ہے، کوئی بھی حدیث یاد کرتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، دین کی بات یاد کرتے ہیں، اے استاد صاحب فوراً بھول جاتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ ہم اس کے کرنے کے بعد اللہ تعالی ہمارے حافظے کو قوی بنا دے، ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے اور ہم جو کچھ بھی یاد کریں اے استاد صاحب ہم کو وہ حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے۔ تو استاد صاحب نے امام شافعی رحمہ اللہ کو کچھ نصیحتیں کی
اور امام شافعی نے اس نصیحت کو اشعار میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ وقیع بن جراح سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی، تو انہوں نے ہم سے بتایا کہ فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ اے امام شافعی تم گناہ کو ترک کر دو، گناہ کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ فإن العلم نور، کیونکہ علم ایک نور ہے، دین کا سینے میں محفوظ ہونا اور دین کا حفظ کرنا یہ ایک نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِلْمَعَاصِي، اور اللہ رب العالمین یہ نور گنہگاروں کو نہیں دیتا، گنہگاروں کے سینوں میں علم محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین یہ علم، دین کی سمجھ، دین کی جانکاری اسی بندے کو عطا کرتا ہے، اسی بندے کو عطا کرتا ہے جو گناہ سے بچنے والی ہوں۔ تو امام شافعی کو نصیحت کرتے ہوئے ان کو استاد نے کہا کہ الی ترک المعاصی، گناہ کو چھوڑ دو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا قوی ہو گیا کہ ہم جو بھی حدیث کو سنتے ہمارے ذہن کے گوشے میں بیٹھ جاتی۔ تو گناہ کا سب سے پہلا اثر اور سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جب بندی گناہ کرتی ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ علم سے محروم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا اثر، سب سے پہلا ایفیکٹ۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ دوسرا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روزی میں تنگی لے آتا ہے، انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، زندگی میں پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشن، ڈپریشن آ جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذم للمعاصی، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اس پر حرام کر دینے، اس کا رزق جو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تنگی لے آتا ہے۔ انسان دولت ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، دکان ہے، لیکن پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس گھر میں کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی کسی نہ کسی نافرمانی میں ملوث ہوتے ہیں، اور جس گھر میں نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھر میں تنگی لے آتا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں تنگی لے آتا ہے۔ تو گناہ کرنے کا ایک نتیجہ اور اثر یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کے مکان، دکان، دولت بھی ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے، پریشان ہے، ضمیر اندر سے کھوکھلا ہے، ان کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے، وہ اپنی پریشانی کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، اللہ رب العالمین گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کی زندگی میں تنگی لے آتا ہے، اس کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی محرومی ہے، دنیا میں انسان محروم ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی محروم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندی یا جو بندہ دنیا کے اندر ہماری آیات سے انحراف کرے گا، من اعرض عن ذکری، جو ہماری آیات سے منہ موڑے گا، ہمارے راستے سے ہٹے گا، نمازوں کو ترک کرے گا، شادی بیاہ میں گناہوں کے نئے نئے دروازے کھولے گا، خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے نکلے، کوئی بھی گناہ کرے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری، جو بندی یا بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہماری آیت کے آ جانے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جانے کے بعد جو بندی یا بندہ اس پر عمل نہیں کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، اور قیامت کے دن ہم اس بندی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر عذاب کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اعمیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وہ پوچھے گی اللہ تعالیٰ ہم تو دنیا کے اندر دیکھنے والے تھے، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین جواب دے گا کہ اے بندی یا بندے، دنیا کے اندر
تو نے میری آیتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، تجھے دنیا کے اندر میری آیتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی، لہٰذا آج میدان محشر میں اللہ رب العالمین بھی تجھ سے بری ہے، تجھ پر بھی کوئی پرواہ نہ کی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر عذاب یہ کہ بندی گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا اللہ رب العالمین۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو جنہوں نے دنیا کے اندر نافرمانی کر کے اپنی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم کے اندر ان کو لے جائے گا، میدان محشر میں منہ کے بل چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی نافرمانوں کے لیے عذاب رکھا ہے، قیامت کے دن بھی۔ تو دوسری چیز یہ کہ گناہ کرنے کا دوسرا اثر یہ کہ انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، انسان ڈپریشن، الجھنے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ گناہ کرنے کا تیسرا اثر، تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے، سکون، اطمینان انسان کی زندگی سے غارت ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود، گھر مکان اپنا ہونے کے باوجود، اگر انسان گناہ میں ملوث ہے، کوئی بندی گناہ کر رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا دل گناہ کرنے کی وجہ سے تاریک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، جن کو عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں دعائیں مانگی۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی تہجد میں دعائیں مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور جو بندی تہجد پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ چیخ کر کہتا ہے کہ اے بندو، اے بندیوں، ہے کوئی پکارنے والا، رات کی ان تاریکیوں میں ہے کوئی بندہ جو ہمیں پکارنے والا، پکارے ہم اس کی دعا کو قبول کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں عبداللہ ابن عباس کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس یعنی عبداللہ کو، ابن عباس کے بیٹے عبداللہ کو تو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا عالم بنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے عالم بنے کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابی ان سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے، وہ مسئلے کو بیان کرتے تھے۔ تو تہجد میں اللہ نے جو دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وہ قبول ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے یا کوئی بندی نیکی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر روشنی لے آتا ہے، اس کا دل نور سے روشن ہو جاتا ہے، اس کا بدن مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اللہ تعالیٰ بندی کی عبادت کرنے کی وجہ سے، نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقوں میں، دوسرے لوگوں کی دلوں میں اس بندی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، کہ جب بندی نیک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندی کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور اس کے بدن کو مضبوط اور قوی بنا دیتا ہے۔ وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ ایسی بندی کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ کب؟ جب بندی نیک عمل کرتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو الٹا کر دیں، جب بندی گناہ کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھدا بنا دیتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ گنہگار بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں اندھیرا پیدا کر دیتا ہے، اس کو تنہائیاں کاٹتی ہیں، وہ پریشانی میں ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندی کے متعلق نفرت پیدا کر دیتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے، انسان کے دلوں میں اطمینان نکل جاتا ہے، انسان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود تنہائی سے ڈرتا ہے، اکیلے میں رہ نہیں سکتا،
نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایک بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز یہ کہ جب بندی گناہ کرتی ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ معزز خواتین، ذرا آپ تصور کریں کہ جب ایک بندہ یا کوئی بندی دوسرے انسان کی نظروں سے گر جائے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ کسی عورت کی یا کسی شخص کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ نظر اٹھا کے بات کر سکے۔ جب کسی پر الزام لگا دیا جاتا، کسی پر تہمت لگا دی جاتی، کسی کے متعلق کوئی غلط بات معاشرے میں اچھال دی جاتی ہے، تو وہ اتنا زیادہ پریشان اور اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اس بندی کا حال کیا ہوگا جو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دی جائے، اللہ رب العالمین کی نظروں سے گر جائے۔ امام بصری رحمہ اللہ یہ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، فارسی کے بہت بڑے جانکار۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ایک گنہگار بندہ ہی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ایک ظالم بندہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندی کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اللہ رب العالمین اس بندی کو گناہ کی توفیق نہیں دیتا۔ جو بندی اللہ کی نافرمان ہو جائے، احادیث سے، قرآن سے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، قرآن کو سائٹ میں رکھ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو طاقوں کی زینت بنا دے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے، امام بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک گنہگار بندی ہی اللہ رب العالمین کی ناشکری کر سکتی ہے، کسی اچھی بندی کی عادت نہیں کہ وہ ناشکری کرے۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ بندی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتی ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز کہ گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندی گناہ کرتی ہے، کوئی بھی گناہ، اور معاشرے میں آج اتنے ایسے گناہ ہیں کہ جس کو بیان کیا جائے کم ہے۔ آپ مانیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر مردوں کے راستے سے گزرنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر، پائلوں کو پہن کر، بالوں کو کھلا رکھ کر کسی غیر محرم کی گزرگاہ سے گزرے، اس امید سے، اس نیت سے گزرے کہ 4 آدمی اس کو دیکھیں اور یہ نافرمانی کرتے ہوئے کسی راستے سے گزرے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندی کوئی بھی گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا دھبا رکھ دیتا ہے، ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے اس کے دل پر، اور اگر وہ بندی اس سے توبہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے، اس نقطے کو صاف کر دیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بندی توبہ نہیں کرتی، اس سے رجوع نہیں کرتی، بلکہ بار بار وہ گناہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دھبے کو جو اس کے دل پر رکھا گیا ہے اس کو بڑھاتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندی اتنے گناہ کر چکی ہوتی ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور جب کالا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور پھر اس پر قرآن کی آیات اور احادیث اثر نہیں کرتی۔ ہم جیسے لوگوں کی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اس پر اثر نہیں کرتی، اس کو لگتا ہے کہ یہ تو صرف لوگوں کو پھنسانے کا جال ہے، دین کی باتیں یہ افسانے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندی کے پورے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پردہ ڈال دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب پردہ کسی چیز پر ڈل جاتا ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی پردہ جب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو اس پر نہ قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں، نہ اس کو دین کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کو بس اس گناہ میں کے کرنے میں مزہ آتا ہے جس گناہ کو وہ کر رہی ہے۔ اور اسی پردے کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا سورہ مطففین کے اندر کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر پردہ ڈال دیا ہے بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کو گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی بندی کے دل پر یا مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ بندی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، اس کی نظروں سے گر جاتی ہے، پھر اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں اور اس کی ہدایتیں اس کو میسر نہیں ہوتی، وہ تنہائی میں گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزارتی ہے۔ اور جب قبر کے اندر اس بندی کو رکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، جب کوئی بری بندی، کوئی گنہگار بندہ جب داخل کیا جاتا ہے
تو قبر اس کو اتنی شدت سے دبوچتی ہے کہ بائیں ہاتھ کی پسلی دائیں ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ کی پسلی بائیں ہاتھ میں اس طریقے سے گھس جاتی ہیں جب گنہگار بندی جہنم کے اندر قبر کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ تو معزز خواتین، گناہ کا اثر آج نہیں تو کل بہت برا ہوتا ہے، اور گناہ کا اثر اس سے بڑا کیا ہوگا؟ جب بندی کوئی گناہ کرتی ہے تو گناہ کا تسلسل اور گناہ کا طریقہ اس کی نسلوں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی اولاد گناہ کرنے لگتی ہے، اس کی بچیاں گناہ کرنے لگتی ہیں۔ معزز خواتین، میری بات کا برا نہ ماننا، آج خواتین کے اندر جتنی زیادہ عریانیت، بے پردگی، بے حیائی اس موبائل نے داخل کی ہے وہ کسی اور چیز نے داخل نہیں کی۔ آج ہماری بچیوں کے پاس موبائل ہے، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ہماری بچیاں گانے سن رہی، موسیقی کے آلات موسیقی کو سن رہی، فلمیں دیکھ رہی، ڈرامے دیکھ رہی، اسی طرح وہ بال رکھ رہی، پہناوا اور اڑاوا ان کا اسی طریقے سے ہے، ان کی بول چال، ان کے اخلاق، ان کے کردار انہی فلموں کی ایکٹر کی طرح ہیں جو وہ موبائلوں میں دیکھ رہی ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، امت محمدیہ پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، کچھ کو سور بنا دے گا، اللہ تعالیٰ زلزلوں کے ذریعے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، کیوں ہوگا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر موسیقی کے آلات بڑھ جائیں، گانے سننے کے رواج بڑھ جائیں، جب لوگوں کے گھروں سے گانوں کی اور ڈیگوں کی آوازیں آنے لگے تو جان لینا کہ قیامت قریب ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وشروب الخمور، اور اللہ رب العالمین شراب کے پینے کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت کے اندر شراب عام ہو جائے گی، مسلمان شراب کو کثرت سے پئیں گے، اور جب وہ شراب کو کثرت سے پئیں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے ان کے اوپر اپنے پتھروں کی بارش نازل کرے گا، ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ معزز خواتین، گناہ کا اثر آج نہیں تو کل بڑا خطرناک ہے، اور اگر اسی کے برعکس ہم نیکی کریں تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب کوئی بندی، جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کے عمل کرنے کا جو تعلق ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، وہ کٹ جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیز کے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، یعنی نیکی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندی نیکی کرتے کرتے دنیا سے چلی جائے تو نیکی کرنے کا عمل اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، لیکن گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کے کرتے کرتے وہ مر جائے یا کسی گناہ کو فروغ دے، بڑھاوا دے، تو اس کے مرنے کے بعد گناہ کا سلسلہ اس کی قبر میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندی دنیا کے اندر نیکی کرتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ تین نیکی کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز الا من صدقۃ جاریہ، جب کوئی بندی مسجد میں پنکھا لگوا دے، دری بچھوا دے، ڈسٹ بین رکھوا دے، چٹائیاں بچھوا دے، لائٹیں لگوا دے، کسی کے لیے کنواں کھدوا دے پانی پینے کے لیے، کوئی ایسا نیک کام جس سے مخلوق، اللہ کی مخلوق فائدہ حاصل کرے، تو بندی کے مرنے کے بعد اس بندی کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ۔ دوسری چیز فرمائی او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا فائدہ مند علم جو اس بندی نے کسی بچے کو سکھایا ہو، کسی بچے کو قرآن پڑھایا ہو، کسی بچے کو اردو پڑھانا سکھایا ہو، یا کہہ لیجئے کوئی ادب سکھایا ہو، کوئی دعا سکھائی ہو مسجد میں آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، کھانا کھانے کی۔ اگر اس بندی نے کسی بچی کو یا بچے کو کوئی دعا سکھائی ہوتی ہے تو انسان بندی کے انتقال کرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، اس بندی کی وہ اولاد جس کو اس نے دنیا کے اندر ٹرینڈ کیا، تیار کیا، اس نے اپنے بچے کو تعلیم دی، ادب سکھایا، اس بندی کے مرنے کے بعد وہ بچہ یا وہ بچی جب تک اپنی ماں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندی کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے۔ تو تین چیزیں ہیں،
جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن جب کوئی گناہ کر کے جاتا ہے تو اس کا عذاب دنیا کے اندر بھی ہے، قبر کے اندر بھی ہے، قبر کے بعد میدان محشر میں جہاں تمام لوگ جمع ہوں گے، باپ بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی، تمام لوگ جمع ہوں گے، اور اتنا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا سختی کا عالم ہوگا کہ ایک دودھ پلانے والی ماں جو دنیا کے اندر جب بچہ روتا ہے دودھ پلاتی ہے، ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اتنا سخت معاملہ ہوگا، اتنا سخت معاملہ ہوگا، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے بندے بتا، اگر تیرے پاس پوری دنیا کے برابر اگر سونا موجود ہو، اگر تو وہ سونا ہمیں دے کر جہنم سے بچنا چاہے تو بچے گا؟ تو وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ تعالیٰ ہاں، اگر میرے پاس دنیا کے برابر جتنی زمین ہے اتنا سونا بھی ہو تو ہم وہ سونا تجھے دے کر جہنم سے بچنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تجھ کو اس چیز کی پرواہ ہوتی تو اس سے سستا سودا ہم نے دنیا کے اندر کیا تھا، کوئی چیز دینے کا وعدہ نہیں کیا، ہم نے صرف کہا کہ 5 وقت نمازیں پڑھو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ جب تم نے اس چیز کو نہیں اپنایا تو آج دنیا کے برابر سونا دے کر تو جہنم کے حق سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو جھوٹ بولتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑا دردناک ہوگا۔ تو معزز خواتین، ہم اور آپ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے، ہمارے بچے موبائلوں پر کیا دیکھ رہے، ہمارے بچے موبائلوں پر کہاں بات کر رہے، یا ہمارے بچوں کے پاس یہ موبائل آیا تو کہاں سے آیا۔ آج ہمیں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کے بعد اپنے اگر کوئی بچی ہے تو اس کی شادی اچھی جگہ کر دیں، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اور گناہ سے بچ کر رات میں بچہ آپ کا کتنی دیر میں آ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ماں سے اپنے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، شوہر سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندی بتا، سارا دن تیرے بچے تیرے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے کیا نہیں، وہ موبائلوں پر کیا دیکھتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، ٹیوشن کے بہانے، کوچنگ کے بہانے وہ کہاں اپنا وقت بتاتے تھے۔ معزز خواتین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلامی معاشرے کو سدھاریں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین اور عورتیں ایک معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم سے اگر ریڑھ کی ہڈی نکال دی جائے یا خراب ہو جائے تو انسان لاغر اور محتاج اور مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ہڈی موجود ہو تو انسان بڑی سے بڑی چیز اٹھا لیتا ہے، طاقتور۔ اسی طرح معاشرے میں اگر عورتیں اچھی ہیں، نیک اور صالح ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی ہیں، تو وہ معاشرہ بڑی اچھی طرح پھولتا پھلتا اور سنورتا ہے۔ اگر خواتین کے اندر کمیاں ہیں، اگر خواتین خود گناہوں میں ملوث ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھتی، وہ خود شادی بیاہ میں بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے، وہ خود غیر محرم سے باتیں کرتی ہے، یا وہ خود غیر محرم سے اپنے تعلقات کو اور بڑھاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے۔ تو معزز خواتین حضرات، میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے، ہمارے عزیز محمد عاصم صاحب سلفی حفظہ اللہ موجود ہیں، وہ بھی آپ سے مختصر سا خطاب کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے تھے، وہ لوگ جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں دعا کرتے تھے کہ رب حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ تو انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو مقروض ہیں، قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین ہمیں دین کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی شفقت کے دروازے ہمارے گھروں میں کھول دے، ہمارے رزق میں خیر و برکت نصیب عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ،
ایک عزت دار اور ایک ایماندار انسان کی حیثیت سے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔